وادی جن یا وادی بیضا ایک ایسا مقام جہاں چیزیں نیچے آنے کی بجائے چڑھائی کی طرف خود بخود حرکت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو وادی جن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے واقف بھی ہوں گے اور اس وادی سے اور کچھ لوگ باقاعدہ خود بھی جا کر وہاں پر دیکھ چکے ہوں گے۔ مگر کیا واقعی اس وادی پہ جنوں کا راج ہے یا پھر یہ صرف ایک کہانی ہے؟ اگر یہ کہانی ہے تو وہاں چیزیں یا گاڑیاں مخالف سمت میں خود بخود کیوں چلتی ہیں؟ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے سائنسی اور علمی بنیادوں پر، تو ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا دنیا کے دلچسپ اور حیرت انگیز موضوعات کے رنگوں کا سفر جاری رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے رنگ، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے وادی جن۔ جنوں کی تاریخ اسلام کے قدیم ترین صحیفوں میں ہے۔ قرآن مجید میں جنات کا ذکر 29 مرتبہ آیا ہے۔ ان سے جڑی کئی کہانیاں ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مرئی مخلوق ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے الگ رہتے ہیں۔ وہ دھوئیں کے بغیر آگ سے بنے ہیں اور اڑ بھی سکتے ہیں۔ اہل اسلام کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ہر کام اور عمل سے قبل فکر کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے قبل اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا، اس کے حقائق جاننا، ماخذ و ابتدا، اس کی سند اور تصدیق وغیرہ کرنا، یہ سب شامل ہے تاکہ کسی قسم کی گمراہی یا تکلیف سے بچا جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جب کوئی خبر سنو یا کوئی عمل کرو تو پہلے اس کی سند دیکھو، تصدیق کرو اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ رکھو۔ انتہائی افسوسناک عمل یہ ہے کہ برصغیر میں مسلم معاشروں کی اکثریت ایسی ہے جو رواج، رسم، بدعات اور خود ساختہ عقائد اور معاملات پر یقین رکھتے ہیں۔ کہیں کوئی پہاڑ مقدس سمجھ لیا جاتا ہے، کہیں کسی درخت کو بابا جی کا سایہ سمجھ کر ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگ تحقیق و تفتیش اور ان اشیاء کی تاریخی حیثیت جاننا تو دور کی بات، اس پر کوئی صحیح رائے سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے۔ اور بالکل یہی حالت کفار مکہ کی بھی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، واضح احکامات اور شریعت آ جانے کے باوجود یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، اس لیے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ آج بھی کمزور عقیدہ لوگ ہر چیز کو غیر مرئی قوتوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ جو چیز سمجھ سے بالاتر ہو اس کو جنوں اور بھوت پریت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں، مدینہ سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جو شہر کی شمال مغربی سمت میں ہے۔ یہ جگہ ایک راز رکھتی ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی مقدس سرزمین میں اس جگہ بہت سے مسافروں اور سیاحوں کو ہفتے کے آخر میں سڑک کے کنارے کیمپ لگاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وادی 3 اطراف سے پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے اور اس کی شکل انڈے جیسی ہے، اسی لیے اسے وادی بیضا بھی کہا جاتا ہے۔ یک طرفہ سڑک کھجوروں اور دیگر زرعی اجناس کے باغات سے سڑک کی دونوں اطراف سبز پہاڑوں کا منظر پیش کرتی ہے۔ اونچ نیچ اور سطحی طور پہ غیر ہموار اس راستے پر آپ کو اکثریت پاکستانی، ہندوستانی یا مشرقی معاشروں سے تعلق رکھنے والے زائرین کی نظر آئے گی۔ یہ سڑک ایک ایسے مقام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں ایک گول چکر بنا ہوا ہے۔ اس چکر کے 3 اطراف میں دیوار نما پہاڑ ہیں جو قرب قیامت کے مناظر کی عکاسی کرتے ہیں، اور طرفین میں وسیع کھلے میدان جہاں سیاحتی شوق رکھنے والے خیموں میں کیمپنگ کرتے ہیں۔ نیم صحرائی شکل کی موافق الماحول اس وادی میں وقت گزارنا انسان کی قلبی رومانویت اور ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وادی کی مشہور کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں گاڑی بغیر قوت کے کئی کلومیٹر تک چلتی ہے۔ پانی سڑک پر گرائیں تو وہ مخالف سمت میں اونچائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف گاڑی کا رخ کریں تو گاڑی خود بخود تیز رفتار سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چلی جاتی ہے۔ توہمات پر یقین رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنات کی طاقت ہے یا کوئی مرئی مخلوق
جو گاڑی کو یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف دھکیلتی ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد اس علاقے میں ٹھہریں تو انہیں یہ کہتے ہوئے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ آپ کا یہاں سے تعلق نہیں ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ اقوال و قصے یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر دشمنان اسلام نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم دیا اور کفار کا وہ لشکر جنات کی ہوائی طاقت کی وجہ سے واپس پلٹا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو یہ افواہ پھیلاتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے تھے۔ جس طرح آج گاڑی خود بخود وہاں چلتی ہے، بالکل ویسے ہی جنات نے ان گھوڑوں کو وہاں سے ہوائی طاقت کے ساتھ واپس بھگا دیا تھا۔ ان تمام باتوں کا تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی ایک حوالہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن سنی سنائی باتوں پر یہ سب کہانیاں مبنی ہیں۔ وادی جن یا وادی بیضا جو اس وقت موضوع بحث ہے، اس میں جنات، ہوا یا کسی غیر مرئی طاقت کا اسلامی کتب میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا کشش ثقل کی وجہ سے ایسی حرکت وجود پاتی ہے؟ بہت سارے لوگ وادی کو تلاش کرنے اور کہانیوں اور لوک کہانیوں کے پیچھے کی حقیقت کا تجربہ کرنے اس وادی میں گئے۔ انہوں نے اگنیشن بند کر کے کار کو نیوٹرل موڈ میں رکھ کر اس جگہ کو آزمایا۔ ان کی گاڑی خود بخود چلنے لگی اور وہ بھی اوپر کی سمت۔ انہوں نے کاروں کے بارے میں بتایا کہ وہ بغیر کسی انسان کی کوشش کے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ کچھ تجربات میں سڑک پر پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ڈھلوان سے نیچے بہنے کی بجائے اوپر کی سمت بڑھتا ہے۔ ارضیاتی ماہرین اس رجحان کو ریورس گریوٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی مظہر ہے۔ وادی جن کی سائنسی وجہ کے مطابق ایسی اعلیٰ مقناطیسی قوتیں ہیں جو گاڑیوں اور پہیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور حرکت کے قانون کو بدل دیتی ہیں۔ سائنس، طبیعیات اور ارضیات کے ماہرین خیال کرتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ کشش ثقل وہ قوت ہے جس سے کمیت رکھنے والے اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس سلسلے میں نیوٹن کا لا آف گریویٹیشن اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی قابل ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کر ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو کر تیز ترین رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ایک اور نظریہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اعلیٰ مقناطیسی میدان والے مقامات دماغ اور آنکھوں میں ایک نظری وہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ زمین کی بناوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے کی طرف چڑھائی دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے محققین کا خیال ہے کہ نیچے کی ڈھلوان کو اوپر کی ڈھلوان سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو حیران کر دینے والی چیز ہے۔ جب کوئی کار یا پانی پہاڑی پر لپکتا ہوا دکھائی دے تو لوگ ششدر رہ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ نیچے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بہت سے نظریات ہیں، جبکہ سائنسدان اس کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ وادی مدینہ منورہ میں پرکشش مقام پر واقع ہے۔ تحقیق و فن میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ اگر سائنسی بنیادوں پر کام کیا جائے تو یہ سرزمین کئی راز اگل سکتی ہے۔